الرحمن الرحیم۔ وہ مضمون جو آج بھی بیان کیا جاتا ہے وہ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر جو یہ کام کرتا ہے قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ کون سا مضمون؟ کیوں میں نے یہ آیت تلاوت کی؟ ایک موضوع ہے ایمان ابو طالب پر تبصرہ۔ ایمان ابو طالب پر تبصرہ کرنا کہ مومن تھے نہیں تھے، کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، خود یہ گفتگو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی۔ لہذا پہلے ہی مرحلے پر میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایمان ابو طالب پر بحث کرنا، گفتگو کرنا، دلیلیں دینا، انہیں رد کرنا، انہیں معتبر بنانا، انہیں معتبر نہ جاننا، ایمان ابو طالب پر بات کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اذیت کا سبب ہے۔ ہمیں ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرنی۔ جی توجہ چاہوں گا، ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرنی، ہمیں مقام ابو طالب پر بات کرنی ہے، ہمیں عظمت ابو طالب پر بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی حضرت ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے یہ طے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول متوجہ ہوتا ہے اس جگہ پر جس جگہ ابو طالب کی بات ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی فضیلت بیان کرتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ان پہ لعنتیں آتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات ہوگی اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لینی ہے، دعوت عام ہے، دعوت فکر ہے، اور الحمدللہ سنی شیعہ مجمع ہے، اور مجھ سے متفق ہونے والا مجمع ہے جو اس مضمون سے متفق ہے۔ لہذا بات یہ کی جائے گی کہ ہمیں ایمان ابو طالب پر بات نہیں بلکہ مقام و عظمت ابو طالب پر بات کریں۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سرکار دو جہاں۔ جی بی بی فرماتی ہے کہ میرے بابا غشی کے عالم میں تھے جب سرکار کی رحلت قریب تھی۔ جب سرکار کی رحلت قریب تھی تو بی بی فرماتی ہے میرے بابا غشی کے عالم میں تھے۔ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور آپ کسی کے بولنے پر آنکھ کھول کر اس سے بات نہیں کر رہے تھے اور اس سے بول نہیں رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ بابا جس کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، بھائی تھوڑا گردن ہلائیے گا، اب میں اپنے مضمون پر دلیلیں دوں گا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے یاد آیا کہ بابا جس کی گفتگو پر، جس پر بات کرنے سے، جس کے تذکرے پر خوش ہوا کرتے ہیں وہ تو ابو طالب کا تذکرہ ہے۔ بھی فرماتی ہے مجھے یہ یاد آیا کہ میرے بابا کے سامنے جو بھی ان کے چچا کی بات کرتا تھا، جو بھی ابو طالب کا تذکرہ نبی کے سامنے کرتا تھا تو میرے بابا کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے تھے، پیار بھرے لہجے سے اسے دیکھتے تھے اور اسے کہتے تھے اور بات بتاؤ۔ سرکار کو پتہ بھی ہوتا تھا تب بھی فرماتے تھے بتاؤ میرے چچا نے فلاں سفر میں کیا کیا کیا، تم سے ملے تھے تو کیسے گفتگو ہوئی تھی۔ دل کرتا تھا کہ تذکرہ ہو۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے آپ کے دادا کا کوئی تذکرہ چھیڑ دے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اور بتاؤ کیا یاد ہے۔ کوئی اگر علاقے کا بڑا مل جائے کہ بھائی تمہارے تو دادا کے ساتھ میں نے فلاں جگہ کام کیا تھا، تو وہ کہتا ہے، پوتا کہتا ہے کہ کیا رہا، کیسا رہا، کیسا سفر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیسے تھے میرے دادا، ہم نے تو اپنے ابا سے سنا ہے، آپ بتائیے کیسے تھے۔ یعنی جو نسلی ہوتے ہیں نا، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہو، اور جن کے ہاں تذکرہ ہی شرمندگی کا سبب ہو وہ کیا بات کریں گے۔ تو یہاں حضرت کو یاد آیا، بی بی کو یاد آیا کہ بابا کے سامنے اگر حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو جائے تو بابا خوش ہوتے ہیں۔ تو بابا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب کا وہ قصیدہ لامیہ جس کا قافیہ لام پر ہے،
قصیدہ لامیہ اور وہ قصیدہ وہ کہ جیسے نبی مکرم ساری زندگی، خود بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کو شعر سننے کا شوق نہیں تھا، سرکار شعر سننے کو اور شعر پڑھنے کو زیادہ شوق نہیں رکھتے تھے، یعنی کبھی نہیں اظہار کیا کسی شاعر سے کہ شعر سنا دو، خود بھی شعر نہیں کہا۔ جی مولا علی کا باب علیحدہ ہے، امام حسن امام حسین کے اشعار کا عنوان علیحدہ ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ مسئلہ قرآن کا ہے، اللہ کے کلام کا ہے، اس لیے کوئی ایسا کلام نبی پسند نہیں کریں گے جو اللہ کے کلام کے برابر میں بیٹھنے کی کوشش بھی کرے۔ اور اشعار کے اندر کیونکہ ہاں یہ فلسفہ ہے، لہذا کہا گیا تھا نبی کو کہ یہ شاعر ہے، حضرت نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں، اور شاعر کہہ کر سرکار دو جہاں کو کلام الہی کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں، نبی نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، میں نہ شعر سنوں گا نہ شعر پڑھوں گا، نہ شاعروں سے شعر سننے کی خواہش کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ کا کلام پڑھوں گا، میں صرف قرآن سناؤں گا تمہیں۔ تو نبی نے کبھی خواہش نہیں کی، بھی فرماتی ہیں مگر میں نے اپنی زندگی میں اگر کبھی بابا کو شعر سننے کی خواہش کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ یہ دیکھا کہ فرمایا من انشدہ قولہ، حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ فرما رہی ہیں میرے ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، میرے بابا نے ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس مجمع میں میرے چچا کا کوئی شعر سنائے، صرف ایک مرتبہ بھی فرماتی ہیں ایسا ہوا کہ میرے بابا نے اگر کسی سے شعر سننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا شعر سناؤ، ہر ایک شاعر کا شعر بھی نہ سنا کریں، ہر شاعر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا شعر سنا جائے، جس شاعر نے قرآن اور نہج البلاغہ نہ پڑھا ہو وہ کبھی اس گلی میں جائے گا کبھی اس گلی میں جائے گا، لہذا وہ شاعر کے جن کے ہاں ان کی معرفت مسلم ہو، میں مذہبی شاعری کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ مذہبی شاعری، یہ ہمارے بزرگ جو تھے نجم الحسن صاحب مرثیہ پڑھتے ہیں، بزرگوں کے لکھے ہوئے مرثیے، جی سندھی کے مرثیے، انیس دبیر کے مرثیے، ثابت علی شاہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے، یہ آپ پڑھیں تو ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو، لیکن آج کے شاعر حضرات کے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ایک ہی کلام میں دو چار جملے کہہ دوں، ایک ہی کلام میں اونٹ پٹانگ اتنی ہے جی، دو شعر پہلے والا شعر اور دو شعروں کے بعد والا شعر آپس میں ٹکرا رہا ہے، اور اسے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے ابھی اسی عقیدے کے خلاف پہلے بول چکا ہوں اور اب میں اسی عقیدے کے حق میں بول رہا ہوں، یعنی اپنی ہی کلام میں تضاد ہے، چونکہ قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اور استادوں کو سے تو سیکھا ہی نہیں ہے، شعر کا ذوق تھا، شعر کہنے کی صلاحیت ہو گئی جی، ایک شاعر ایک اچھا سا کلام لے کر آیا تو شعر جب وہ سنانے لگا تو اس کا آدھا سال کلام سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا استاد کون ہے، تو کہنے لگا میرا کوئی استاد نہیں ہے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے تاریخی شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں بے استادہ جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ شرمندگی کا سبب ہوتا تھا، لوگ باقاعدہ کہتے تھے یہ بے استادہ ہیں، ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، بے استادہ عیب تھا، اور آج استاد رکھنا عیب ہے، یعنی کسی کو بڑا مان ہی نہیں رہے، یہ خود ہی مکمل ہے جیسے اس کے اوپر وحی آ رہی ہو، نہیں بھائی کسی کو استاد بنا لو تاکہ تم دین بگاڑنے والے نہ بنو، اور خبردار مجلسوں سے دین بگاڑا نہیں جائے گا، دین سنبھالا جائے گا۔ تو اشعار کی ایک پریشانی ہمیں یہ لاحق ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، لیکن جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں، جنہوں نے بڑوں سے لیا ہے کام، وہ ماشاءاللہ ان کے ہاں اس بات کا احساس بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ تو مجھے یاد آیا کہ میرے بابا اگر کبھی شعر سنتے تھے اور کبھی شعر کی بات ہوئی تو چچا اور چچا کے تذکرے پر، اپنے ابو طالب کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں، نبی خوش ہوتے ہیں ابو طالب کے تذکرے پر، اور جو ابو طالب کی توہین کرے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ میرا عنوان۔ تو
تو بیوی نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو طالب کے قصیدہ لامیہ سے یہ شعر پڑھا، وَبِيَدَّ يُسْتَسْغَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ بھائی جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں ذرا صلوات کی آواز آ جائے تو میرے اوپر احسان ہوگا۔ اللہم صل علی ایک اور بہتر صلوات۔ اگرچہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے لیکن نہیں لگایا ہوا ہوتا تب بھی مجھے ذاکر اہل بیت اپنے عزیز نظر آ جاتے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ بات آگے بڑھے۔ بھی فرماتی ہے میں نے یہ شعر جیسے ہی پڑھا، سننے کی بات تو یہ ہے، بھی فرماتی ہے جب میں نے ابو طالب کا یہ شعر پڑھا، وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ چمکتا ہوا چہرہ۔ بھائی ترجمہ بھی تو سنے نا، حضرت ابو طالب کے کلام قصیدہ لامیہ کا ایک شعر، وہ چمکتا ہوا چہرہ جسے دیکھ کر بادل نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہ چمکتا ہوا نورانی چہرہ۔ سرکار دو جہاں کی شان میں، خود نبی کی شان میں حضرت ابو طالب کی یہ نعت ہے جی، یہ جو اس کا ایک شعر ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کہ وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ دمکتا ہوا چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ پر نور چہرہ، وہ چہرہ دیکھ کر جب بادل نکلنے لگتے ہیں تو اس چہرے کی برکت سے بادل برستے ہیں۔ یعنی اگر وہ کہیں باہر آ جائے، اور حضرت ابو طالب نے یہ شعر کب لکھا تھا؟ چلے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو طالب نے یہ شعر جب لکھا تھا جب مکے میں قحط آ گیا تھا، پانی برسنا بادلوں سے بند ہو گیا تھا، قحط سالی تھی، جانور مر رہے تھے، انسان مر رہے تھے، غلہ ختم ہو گیا تھا، اجناس ختم ہو گئے تھے، حیات اور زندگی کے آثار مفقود ہوتے جا رہے تھے، اب جینے کے رستے بند ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کو یاد آیا کہ اگر اللہ سے مانگوں گا تو میں محمد کے صدقے سے ہی مانگوں گا۔ بھائی عقیدہ توسل کو کچھ وہابی لوگ نہیں مانتے، اس کا شاید ایک سبب یہ ہو کہ عقیدہ توسل ابو طالب کا پیش کردہ عقیدہ ہے جی، وسیلے کا جو عقیدہ ہے یہ حضرت ابو طالب نے پیش کیا ہے، یعنی قرآن بعد میں نازل ہوگا، ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ پہلے بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لے آئے تھے سرکار کو گود میں اٹھا کر حضرت ابو طالب، اور آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے لا کر اپنے ہاتھوں پر بلا تشبیہ، دونوں ہاتھوں پر ایسے بلند کیا بلا تشبیہ، ایسے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے پھر یہ قصیدہ پڑھا حضرت ابو طالب نے، یہ اشعار پڑھے۔ میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ پہلے لکھے بھی نہیں تھے یہ، بلکہ جو بولتے جا رہے تھے وہ شعر بنتا جا رہا ہے۔ ابو طالب اتنے مضبوط ادیب تھے کہ وہ اشعار میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت ابو طالب نے حضرت نبی مکرم کو گود میں لیا اور پھر گود میں لے کر یہ شعر پڑھا، اور یہ شعر اتنے خلوص سے پڑھا، یہ نعت مصطفیٰ ابو طالب نے اتنے خلوص سے پڑھی کہ حضرت نبی مکرم کو دکھا کر ابھی شعر ختم نہیں ہوا تھا، یعنی کلام قصیدہ لامیہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بادل آنا شروع ہوئے، بارش برسنا شروع ہوئی، مکے میں دوبارہ سے زندگی پلٹ آئی، اور پھر اب نبی کے زمانے میں جب ایک مرتبہ، سرکار کے زمانے میں جب ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور لوگوں نے آ کر سرکار سے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں برس رہا، کوئی اللہ سے کہیے کہ ہم پر رحم کرے، تو سرکار میدان میں آئے اور مولا علی کو مجمع کو دیکھتے ہوئے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، علی تمہیں اپنے بابا کے وہ اشعار یاد ہیں جو پانی برسنے کا سبب ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہیں اپنے بابا کے وہ شعر یاد ہے؟ تو مولا علی نے بھی پھر یہی قصیدہ لامیہ پڑھا تھا، اور اس کا یہ جو مصرع ہے، یہ دو مصرے ہیں، وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ چمکتا دمکتا روشن چہرہ جسے بادل دیکھ کر برسنے لگتا ہے، سِمَالُ الْيَتَامَى، اللہ اکبر،
وہ ہے کہ جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے، وہ چمکتا چہرہ جسے بادل دیکھ کر برسنے لگتا ہے، سمال الیتاما، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، وہ عصمت للاراملی، اور بیواؤں کے لیے سہارا ہے، بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے جو سہارا ہے۔ تو جیسے ہی بی بی فرماتی ہے میں نے یہ شعر سنایا، تھکے تو نہیں آپ؟ بی بی فرماتی ہے جیسے ہی میں نے یہ شعر اپنی زبان پہ جاری کیا تو آنکھیں بند کرتے کرتے مسکرائے، آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا یہ تو میرے چچا کا کلام ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے بابا کی پیشانی کا بوسہ لے لیا اور پھر فرمانے لگی اور سناؤ۔ سرکار فرمانے لگے اور سناؤ، بار بار کہو کہ میرے چاچا نے کیا کہا۔